السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی شہری خان نے شیئر کی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گھوڑوں کا بہت بڑا اسٹیبل ہے اور میں شیخو پورہ میں رہتا ہوں اور ہمیں گھوڑے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ اور ہم لوگوں کے جو دادا ابو ہیں ان کے ساتھ اور میرے بابا کے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات اسی گھوڑوں کے اسطبل میں پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ان گھوڑوں کے اسطبل میں پوری جنات کی فیملی رہتی ہے۔ اس گھوڑے کے اسطبل کو پورے 50 سے 60 سال گزر گئے ہیں اور ان کے مطابق یہاں پر پہلے جو جنات تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ ہوتا اس طرح تھا کہ ہم لوگوں کے جب میرے دادا ابو کا دور تھا تو میرے دادا ابو کے ٹائم میں ہم لوگوں کے جو گھوڑے تھے ان کی گردن سے خون نکلا ہوتا تھا اور گھوڑے مرے پڑے ہوتے تھے۔ اتنے اتنے مہنگے گھوڑے ہوتے تھے اور وہ جب رات کو دیکھا جاتا تھا تو ٹھیک ہوتے تھے، صبح اٹھ کر دیکھا جاتا تھا تو گھوڑوں کی گردن سے خون نکلا ہوا ہوتا تھا۔ دادا ابو نے جب عالم کو بلایا، مولوی کو بلایا تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ جنات کے زیر اثر ہے اور ادھر جنات کے قبیلے رہتے ہیں۔ بہت بڑا گھوڑوں کا اسطبل تھا اور اسی گھوڑوں کے اسطبل کے اندر ایک کارنر پر نوکروں کے گھر بنے ہوئے تھے جو کہ ان گھوڑوں کو سنبھالتے تھے۔ تب سے اب تک ہمارے گھوڑے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ہم لوگوں کے گھوڑے بہت زیادہ ہیں، 1000 سے اوپر تعداد ہے گھوڑوں کی جن کو وہ نوکروں کی پوری فیملی سنبھالتی ہے۔ پھر میرے دادا ابو نے کچھ ایسا کام کروایا کہ وہ جو شیطان قبیلے تھے جنات کے جو کہ گھوڑوں کو تکلیف دے رہے تھے وہ ادھر سے بھاگ گئے۔ لیکن مجھے میرے دادا ابو نے بھی یہ بتایا کہ وہ جنات کے قبیلے جو برے تھے وہ تو سارے بھاگ گئے تھے، لیکن ان میں جو اچھے قبیلے تھے وہ ادھر موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ میرے دادا ابو کی زندگی میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ شہری کہتے ہیں کہ میرے دادا ابو جدی پشتی لینڈ لارڈ ہیں اور میرے دادا ابو کو ایک دفعہ گھوڑا سواری کی ان کی باری تھی۔ جس گھوڑے کے اوپر وہ گھوڑا سواری کرنا چاہتے تھے ان کا وہ گھوڑا صبح وہ اٹھے تو وہ مری ہوئی حالت میں، مردہ حالت میں پایا گیا، یعنی اس کی گردن سے خون نکلا ہوا تھا۔ دادا ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ نوکروں نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر زمین میں دفن کر دیا۔ دادا ابو کا دل بہت تکلیف میں تھا، اوپر سے گھوڑا سواری کا ٹائم نکل رہا تھا۔ اچانک سے دادا ابو گھوڑا اسطبل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا تو دوبارہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو دادا ابو کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہی گھوڑا سیم ٹو سیم، 19 سے 20 کا فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دادا ابو نے اسی گھوڑے کی سواری کرنی تھی اور دادا ابو اسی گھوڑے پر بیٹھ گئے اور سواری کے لیے چلے گئے۔ اس دن دادا ابو نے گھوڑا سواری میں ایک نام بنایا۔ جیسے ہی دادا ابو نے گھوڑا سواری میں جو انہوں نے ادھر کام کرنا تھا گھوڑا سواری میں وہ کرنے کے بعد دادا ابو جب گھر واپس آئے تو رات ہو چکی تھی۔ دادا ابو نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ گھوڑے کو ادھر باندھ آؤ۔ نوکر بھی کافی حیران تھا کہ یہ تو گھوڑا مر چکا تھا، تو یہ ایسا گھوڑا تو اور دوسرا تھا نہیں، تو یہ گھوڑا کہاں سے آیا ہے؟ دادا ابو کے کان میں کسی نے آواز دی کہ اس گھوڑے کو خود باندھ کر آؤ۔ اچانک سے دادا ابو نے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی اپنے نوکر کے ہاتھ سے اور کہا کہ اس کو میں خود باندھ کر آتا ہوں، تم جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ۔ اور وہ لوگ ادھر چلے گئے۔ نوکر واپس چلا گیا اور دادا ابو نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے گھوڑے نے بولنا شروع کر دیا اور گھوڑے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں گھوڑا نہیں ہوں، میں اسی اسطبل کا جن ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دینا چاہتا۔ میرے قبیلے کے ایک شخص نے تمہارے گھوڑے کا خون کر دیا تھا، میں نے اس کو سزا دی اور اس کو ادھر سے نکال دیا۔ تم ایک نیک انسان تھے اور تم نے آج گھوڑا سواری کرنی تھی، اس لیے اس گھوڑے کے روپ میں آ گیا۔ جتنے بھی ادھر قبیلے جنات کے رہتے ہیں جو کہ شیطان جنات ہیں ان کو بھگانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے دادا ابو نے کہا کہ تم میری کیسے مدد کر سکتے ہو؟ اسی جن نے میرے دادا ابو کو باقاعدہ طور پر یہ بول کر بتایا کہ فلاں شہر میں ایک عالم رہتا ہے جو کہ بہت نامور ہے، اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دادا ابو نے اس شخص کے پاس جانے کا خود ارادہ کیا اور اگلے دن کسی دوسرے شہر میں اسی عالم کے لیے
اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس جن نے باقاعدہ طور پر میرے دادا ابو کے کان میں آ کر مسلسل بتانا شروع کر دیا کہ اب تمہیں اس طرف جانا ہوگا، اب تمہیں اس طرف جانا ہوگا، اور بالآخر انہوں نے دادا ابو کو اس عالم کے گھر کے آگے لا کر ان کی گاڑی کو کھڑا کر دیا۔ دادا ابو نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کے نوکر سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عالم صاحب موجود ہیں۔ پھر دادا ابو نے ان کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بڑے عزت اور احترام سے ہمارے گھوڑوں کے ان استبل میں لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بالکل کلیئر کر دیا۔ وہاں پر آج بھی جنات ہیں ہمارے گھوڑوں کے استبل میں، لیکن وہ بہت نیک جنات ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر میرے ابو کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ جب بھی کسی گھوڑے نے بیمار ہونا ہو اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ بہت نیک جن ہے، ہم نے اکثر ان کو وہاں پر دیکھا ہے، ان جنات کو باقاعدہ طور پر۔ ان کے جو قد ہیں وہ بالکل نارمل ہے، اور وہ لوگ ادھر ہی انہی گھوڑوں کے قریب ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر گھوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کا وہ استبل بہت بڑی جگہ ہے، 3 سے 4 کنال پہ، کیونکہ ادھر 1000 سے اوپر گھوڑے ہو چکے ہیں، ہر نسل کا گھوڑا ہے، بہت مہنگے گھوڑے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چینل کی سٹوریز کو وزٹ کیا، مجھے آپ کے چینل کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہیں، بہت شکریہ شہری۔ اور شہری کہتے ہیں کہ ادھر جو کہ ہم لوگوں کے گھوڑوں کا استبل کے اوپر جو چھت بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے نوکروں نے دیکھا ہے کہ رات کے ٹائم سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی کچھ لوگ چارپائیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بالکل قریب جا کر اوپر دیکھا جاتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر میرے بابا نے ان کو باقاعدہ طور پر منع کر دیا تھا کہ جب بھی تم ایسی کسی بھی چیز کو ادھر دیکھو تو تم لوگوں نے ان کو نقصان نہیں دینا۔ میرے دادا ابو نے میرے ابو سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو شیطان جنات تھے وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں، وہ اب تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اور جتنے بھی ادھر جنات آباد ہیں وہ سب کے سب تمہارے گھوڑوں کی حفاظت کریں گے اور تمہارے گھوڑوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہانی تھی شہری خان کی، جو کہ شیخو پورہ سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ شہری۔ اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ لاسٹ سٹوری میرے ساتھ خرم نے شیئر کیا۔ خرم کہتے ہیں کہ لاہور میں یہ جو سردی کا موسم ہے، ان دنوں میں اپنے دوست کے ساتھ واک پر پیدل گیا۔ بہت زیادہ فوگ تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ پیدل انجوائے کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں موٹر سائیکل کا بہت شوق رکھتا ہوں، میرے پاس بہت سے ہیوی بائکس ہیں، لیکن اس دن ہم 4 سے 5 دوست پیدل سردی کے موسم میں رات کے ٹائم واک کے لیے چلے گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی واک کے لیے گئے تو ہم لوگوں کے گھر سے آگے جو روڈ ہے، وہ جگہ کہا جاتا ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ پوری برج سی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہے، اور رات کے ٹائم ادھر مخلوقات نظر آتی ہیں باقاعدہ طور پر ہیولوں کی صورت میں جنات ادھر ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ جیسے ہی اس روڈ پر پہنچے تو ہمیں عجیب سی عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے قریب ہم اکیلے نہیں ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں، اور جیسے ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ہماری تعداد میں 4 سے 5 عورتیں ہمارے پیچھے آ رہی تھیں، اور ان میں سے ایک نے میرا نام لیا اور میرے دوستوں کا نام لیا، تو ہم نے ان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ہمیں جانتے ہو؟ تو وہ عورتیں مسکرانے لگیں اور ہمارے قریب آ کر بھاگنا شروع کر دیا، اور ہم سے آگے کہیں آگے بھاگنے لگ گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کافی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھا، یہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں اور پھر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو میرے ایک دوست نے کہا کہ ہمیں ادھر سے واپس چلے جانا چاہیے، یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی رات کے ٹائم۔ کہتے ہیں کہ رات 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ واپس چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ ادھر واپس گئے تو ہمیں پیچھے سے یہ آواز آئی کہ اچھا کیا ہے کہ تم لوگ واپس چلے گئے ہو، یہ ٹائم ہمارا ادھر گھومنے پھرنے کا ہے، اگر تم لوگ واپس نہ جاتے تو ہم لوگ تمہیں بہت زیادہ نقصان دیتے۔ میرا وہ جو دوست ہے اس کے والد کے ساتھ بھی اسی روڈ پر بہت سے واقعات پیش آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک خوفناک سی مخلوق میں نے اس روڈ پر دیکھی جس کا قد آسمان کو چھو رہا تھا، اور وہ موٹر سائیکل پر تھے، اور وہ مخلوق ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ ان کی بہت مشکل سے جان بچی اور وہ گھر چلے گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کہا کہ اس روڈ پہ بالکل مت جایا کرو، یہ عجیب و غریب مخلوقات سے گھرا ہوا روڈ ہے۔ عجیب و غریب آوازوں کا آنا، لڑکیوں کا ہنسنے کی آوازیں آنی، اکیلا کوئی ٹریولنگ کر رہا ہو رات کے ٹائم اس روڈ پر، جو کہ پیدل ہو یا موٹر سائیکل یا سائیکل پر ہو، تو اس کو وہ مخلوق باقاعدہ طور پر نظر آ جاتی ہے لڑکیوں کی صورت میں، اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس روڈ سے گزرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس روڈ کے اوپر بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، تیز رفتاری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں لگتا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک دفعہ اسی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رک گیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا میری ماں کی دعاؤں سے۔
وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی سفید رنگ کی چادر میری آنکھوں کے اوپر آ گئی ہے، اور آگے سے ایک ٹرالا آ رہا تھا، ہیوی روڈ ہے وہ، اور بالکل میری گاڑی اس ٹرالے میں لگتے لگتے کیسے بچی ہے مجھے نہیں کچھ پتا، میں نے درود شریف آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ یہ وہ خرم کہتے ہیں کہ یہ کچھ واقعات ہیں اس روڈ کے، میں اس روڈ کا نہیں مینشن نہیں کروں گا، اور وہ ایک چلتا پھرتا روڈ ہے، ادھر بہت سے لوگ گزرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے آنے جانے کا وہ راستہ ہے۔ اگر میں بتاؤں گا تو لوگ پھر ادھر سے گزریں گے نہیں، لیکن آپ لوگ جس بھی روڈ سے گزریں، ہائی وے روڈ سے گزریں، تو آیت الکرسی درود شریف کا حصار اپنے ارد گرد کر لیا کریں، اپنے بچوں کے ارد گرد، اپنی گاڑی کے ارد گرد، کہ کوئی بھی مخلوق آپ کو نقصان نہ دے سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہیں سردیوں کے واقعات ہیں جو کہ میری زندگی میں پیش آئے، اور وہ 4 عورتیں تھیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے دوستوں نے دیکھا، وہ اسی دھند میں جا کر غائب ہو گئیں۔ پھر ان کی ہنسنے کی آوازیں تھیں، باقاعدہ طور پر خوفناک آوازیں تھیں۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہمیں بہت تیز قدموں کی آوازیں آ رہی تھی پیچھے سے۔ میرے دوست نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ گھر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ یہ واقعہ تھا خرم کا، جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور میرا جو نیو چینل ہے ہارر ناول آفیشیل، اس پہ بھی میں سٹوریز شیئر کر رہی ہوں، کل اس پہ سٹوری شیئر ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، تو ہمارے سے ناکامیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔